آٹومیٹکلی آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ایڈ روم سے, اور ایڈ روم پہ سارے میٹیریلز بھی پڑے ہوئے ہیں. اینی ہاؤ اگر نہیں ہے تو پھر جو ہر ایک کیمپس میں جو آپ کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے وی پی این بنا دیتے ہیں, ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک. اٹ مینس اف یو آر سٹنگ ان دا ہوم ورلڈ یو آر ان دا کیمپس آف دا یونیورسٹی, آپ وہاں سے ورچولی سب وہ آپ کو وہاں سے دیکھیں کہ یہ بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کا جو میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر سے ہم بیٹھے وی پی این کو ہم لاک کریں تو ہم کیا کرتے ہیں, گھر سے ہم یونیورسٹی آتے ہیں اور یونیورسٹی سے پھر ہم اسی پبلشر یا بک سیلر کی طرف جاتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ایک ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیمپس میں بیٹھا ہوا ہے حالانکہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایک فیسلٹی ہے جو کہ ہم اپنی یوزرس کو جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. کلیئر سر؟ کی تھی بکس کی, وہ فری بکس اویلیبل ہوتے ہیں یا فری آرٹیکلز یا جرنلز ہوتے ہیں, وہ بھی ایک تو ہم نے ذکر کیا لائبریری جینیسس کا یا ذکر کیا سائی ہب کا. Still it is considered as a crime when we go through this international laws. Yes. Even پاکستان میں بھی somewhat وہ گورنمنٹ کے لیول پہ تو وہ اس کو سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے تو وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو دو ہمارے پاس ایک سورس تو یہ ہے کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں, اور وہ ہم جو ہے اس طرح اوپن یوز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لائبریری جینیسس ہے اس کو یوز کریں. اور اس پہ بہت سارے کیسز بھی ہوئے ہیں امریکہ میں بہت زیادہ. اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح ڈیٹا بیسز تھے جن کو بند کیا, پھر انہوں نے کہا یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ کیوں مطلب ایک ہمارا ایک آرٹیکل ہے کسی پبلشر سے ہم سے کراتے ہیں تو وہ ہمیں منیمم نامنل سے چارجز ہمیں دیتے ہیں, باقی سارا وہ کما لیتے ہیں. مطلب ایک چھوٹا سا آرٹیکل 4-5 پیجز کا وہ آپ کو $40-50 میں, اگر آپ کسی بھی ایون جی سی کی کسی ڈیجیٹل لائبریری میں جائیں تو آپ کو $40-50 کا ملتا ہے ایک چھوٹا سا آرٹیکل. تو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ خود ہی ان کو ڈیولپ کرتی ہیں, ان ریسورسز کو پھر جو ہے اپنے سرور پہ ڈالتی ہیں. اب اگر آپ جی سی کے ڈیجیٹل لائبریری کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ایک لنک آپ کو اویلیبل ہوگا اوپن ایکسیس ریسورسز. تو ان اوپن ایکسیس ریسورسز میں مور دین 80 ڈیٹا بیسز, میرے خیال میں نے آرٹیکلس کا دیکھا ہوا ہے کہ مور دین 80 ڈیٹا بیسز ایسے ہیں. اور ڈیٹا بیس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ صرف ایک جرنل ہوگا یا ایک آرٹیکل ہوگا. ہر ڈیٹا بیس کے اندر پہ thousands آف جرنلز ہوں گے اور hundreds of thousands آف آپ کو آرٹیکلس ملیں گے. اسی طرح کی دوسرا لنک آپ کو بکس کا بھی ملے گا, جو اوپن ایکسیس بکس جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ بکس جو ہیں آپ اپنے ایون آپ اپنے لائبریری کا ایک پورٹل بنا دیتے ہیں, ویب سائٹ بنا دیتے ہیں, اس پہ آپ ڈال سکتے ہیں. مطلب وہ کوئی کرائم نہیں ہے, آپ لنکس دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپن ایکسیس ریسورسز ہیں, آپ کیمسٹری کا یہ ہے, فزکس کا یہ ہے, بایولوجی اس کا یہ ہے, اور یہ ساری چیز آپ وہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے فیسلٹی وہاں پہ یہ اویلیبل ہو. باقی سائی ہب اور یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بلو دا ٹیبل اس کو یوز کرتے ہیں. ہاں یہی بات ہے. اس طرح دیکھیں جس طرح سر نے کہا کہ کیسز کی جب بات آ جاتی ہے اٹ مینس دیز آر ایلیگل تھنگس. اگر آپ ان چیزوں کو فیئر یوز کے لیے یوز کر رہے ہیں, ایک ٹرمینالوجی جو یوز ہوتی ہے فیئر یوز, جو کہ لیگل یوز ہے فار دا سیک آف ایجوکیشن, فار دا سیک آف انفارمیشن, آپ اس کو یوز کر لیں, اٹس اے فیئر یوز ٹو سم لمٹ, ٹھیک لمیٹیشنز ہے. So you are allowed to use all these materials. Commercial benefit. But if you are using it for commercial and for economic, then it's bad. کہ آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے. یہ کچھ انٹرنیشنل لاز ہیں اس میں سر, یہ چیز کلیئر ہے. Even we can make 2 copies of each book for our library. میں اپنی لائبریری کے لیے 2 copies کسی بھی ٹائٹل کا میں بنا سکتا ہوں, but not more than 2. اس سے زیادہ نہیں. اور وہ 2 جب سر میں بناؤں گا تو میں باقاعدہ فرسٹ پیج پہ ایک ایفیڈیوٹ لکھوں گا کہ یہ میں نے صرف اسی لائبریری کے یوزرس کے یوز کے لیے میں نے یہ 2 کاپیز بنا رکھے ہیں. بیکاز سم ٹائمس ہمارے پاس ایسے ٹائٹلز آ جاتے ہیں جو آؤٹ آف پرنٹ ہوتے ہیں, وہ مارکیٹ میں ہوتے نہیں, تو یہ کہاں سے خریدیں. تو پھر مجھے الاؤ کیا جائے کہ ٹھیک ہے اگر مارکیٹ سے آپ کو چیز نہیں مل رہی یا آپ کا کوئی فائنینشیل مسئلہ ہے تو آپ فیئر یوز کے لیے ہر ایک ٹائٹل کے 2 کاپیز فوٹو اسٹیٹ بنا کے آپ اپنی لائبریری میں رکھ لیں. بٹ ود اے سرٹیفکیٹ وہ آپ فرسٹ پیج پہ لگاؤ گے کہ ہاں یہ سرٹیفکیٹ میں یہ سرٹیفائڈ کرتا ہوں کہ یہ صرف اسی لائبریری کے یوز کے لیے ہے, ناٹ فار اے کمرشل پرپز, اس کے لیے میں یوز نہیں کر سکتا. سو وی شوڈ فیسیلیٹیٹ آور یوزرس کیپنگ ان ویو آل دیز ریسٹرکشنس, اینڈ وی آر ڈیولپنگ کنٹری, سو اٹس آور رائٹ ٹو کاپی.
ٹھیک ہے جی. نیشنل بک فاؤنڈیشن تھی یہ بھی شاید اسی طرح کے اس کی بھی بنائی. ہاں سر, ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ہم ٹیکسٹ بک دیں گے. تو اب بندہ کتنا سر, مطلب میرے ایک کلاس میں 60 تک اسٹوڈنٹس ہیں فار ایگزامپل, ہر ایک بندے کی 8 بکس دوں, تو یہ میں کس طرح اوریجنل بکس اس کو میں دے سکتا ہوں. یہ سر ہے ہاں فاؤنڈیشن میں کہتے ہیں لو پرائس ایڈیشن یا انڈین ایڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ہم کر سکتے ہیں. اوکے, لیٹس کم ٹو یوزر فرینڈلی انٹرفیس. یس, یہ ایک یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہے ایزیلی, اور یہ ہونے بھی چاہیے کہ جو بھی ہم ڈیجیٹل لائبریری بنائیں ان کا جو مین پیج ہے وہ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے, کہ بندہ خود وہاں پہ جائے, وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ وہاں پہ جائے, خود سرچ بھی کر لے, خود ڈاؤن لوڈ بھی کر لے, اس کو یوز کر سکے. ٹھیک ہے جی. ہائپر ٹیکسٹ لنکس فار نیویگیشن, جو میں نے بات کی کہ ہم مختلف سافٹ ویئرس کو مختلف اور ریسورسز کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, بجائے اس کے کہ میں فل ٹیکسٹ دوں, یہاں پہ ہم ایک لنک بھی دے سکتے ہیں اور اسی لنک پہ ہم اور ریسورسز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اوکے جی, ایڈوانس سرچ اینڈ ریٹریول, یہ بھی ایک ہمارے پاس ہے کہ جتنی بھی ہمارے ڈیجیٹل لائبریریز ہیں اس میں ہم 2 قسم کے سرچ کر سکتے ہیں, ایڈوانس سرچ اینڈ بیسک سرچ, اور کیا کہتے ہیں اس کو, بیسک سرچ. یس, what is the difference between advanced and basic search? اس میں 2 باتیں کر لیتے ہیں. بیسک سرچ اور ایڈوانس سرچ میں کیا فرق ہے؟ بیسک میں ہم یا ٹائٹل یا آتھر پتہ ہو تو کر لیتے ہیں, اس کے بعد ایڈوانس میں اگر کلاسیفیکیشن نمبر کا پتہ ہو. بولین وہ جو سرچ جس کو ایڈوانس سرچ کہتے ہیں, جس میں بولین آپریٹرز کرتے ہیں. ہاں سر, بیسک میں آپ کی وہ آپ نے فرض کیا ہے کہ ہارٹیکلچر ہے, تو اس کو سرچ کیا تو وہ ہارٹیکلچر کے ریلیٹڈ جتنے اس میں یوز ہو رہے ہوں گے نا ٹائٹل میں, تو وہ سب کو دے دے گا. ایڈوانس سرچ میں یہ ہوگا کہ صرف وہ ہارٹیکلچر جو بک ہے اسی کو کرے گا, اس ٹائٹل کو, اس کے ریلیٹڈ جو اس کے ٹائٹل میں اور آ رہے ہیں ورڈ ان کو نہیں دے گا, صرف ہارٹیکلچر کو کرے گا. بیسک میں یہ ہے کہ ہارٹیکلچر اس میں یوز ہو رہا گا لیکن اس کے ٹائٹل اور بھی ہوں گے, یعنی کہ اس ٹائٹل میں ہارٹیکلچر یوز ہو رہا گا لیکن وہ ٹائٹل اس میں اور بھی ہوں گے. یہ بیسک ہے. ایڈوانس میں صرف اسی کو کرتا ہے کہ آپ نے لائبریری سائز کرنی ہے تو صرف لائبریری سائز کو دے گا, وہ انسائکلوپیڈیا آف لائبریری سائز اور دوسرے اس کے ریلیٹڈ بکس کو نہیں دے گا. وہ ایڈوانس ہے. سر ایڈوانس سرچ میں ہم لوگ کرائٹیریا تھوڑا سیٹ کرتے ہیں, جس طرح ہم کوئی کتاب سرچ کریں ہم اس کا ٹائٹل اس کا آتھر دونوں سے دے سکتے ہیں, ہم اس کی ایک سے زیادہ کرائٹیریا ہم اس میں دے سکتے ہیں. صحیح. دیکھیں, جب ہم بیسک سرچ کی بات کرتے ہیں, بیسک سرچ کی, تو بیسک سرچ وہی ہے جس طرح ہم نے لمس کی بات کی, ہم نے کوہا کی بات کی کہ ہم 3-4 قسم کے سروسز دے دیتے ہیں فار دا سیک آف سرچنگ. سرچ بائی ٹائٹل کر لی, سرچ بائی آتھر, سرچ بائی سبجیکٹ, یہ 3-4 چیزیں ہم دے سکتے ہیں. سم ٹائمز واٹ ہیپن, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مٹیریل کے لیے سرچ کرتے ہیں, یہ سرچ جب ہم کرتے ہیں تو ہم مختلف کی ورڈز ہی یوز کرتے ہیں, اس کو ہم کی ورڈز کہتے ہیں. کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ آتا ہے اور وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس فنڈامنٹل آف باٹنی کی کوئی بک ہے, فنڈامنٹل آف باٹنی کے لیے جب میں سرچ کرتا ہوں تو میرے پاس کی ورڈز کیا ہے, باٹنی ہے, فنڈامنٹل ہے, یہ 2 قسم کے میرے پاس ہے. اسی طرح آپ کے ذہن میں جو بھی انفارمیشن نیڈ ہے ان کے مطابق آپ کے ذہن میں مختلف کی ورڈز آتے ہیں کہ اسی کی ورڈز کے ساتھ آپ پھر کھیلیں, سینڈم یوز کریں, اینٹینم یوز کریں, کسی اینگل سے بھی آپ آئیں تاکہ آپ اس متعلق انفارمیشن تک پہنچ جائیں. سمپل سرچ میں ہم سمپل سرچ کرتے ہیں. فنڈامنٹل آف باٹنی میں نے لکھ لی, بس اس میں تو کچھ نہیں ملا, بات ختم. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فنڈامنٹل آف باٹنی میں میرے پاس 6-7 بکس ہو. اب میں مزید اسے فنڈامنٹل آف باٹنی ریٹن بائی, تو مجھے کہے گا فار ایگزامپل جان لاک یا جو بھی ہے. اب ٹائٹل کے ساتھ میں آتھر بھی لکھتا ہوں. اب میں کیا کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہا ہوں. اب میں دوبارہ جب سرچ کرتا ہوں تو میں بھی جان لاک کے 2 بکس ہو, دونوں میرے سامنے آئے, پھر ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ISBN نمبر, وہ کہتے ہیں یس ISBN نمبر, وہ مجھے جو ہی بتائے تو میں اسپیسیفک انفارمیشن تک پہنچ جاتا ہوں. وہی یہ میں صرف میں ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ جب ہم آن لائن سرچ کرتے ہیں تو یہ چیزیں بہت کام آتی ہے. جب آپ ایڈوانس سرچ کرتے ہیں یا بیسک سرچ کرتے ہیں, اس میں آپ ڈفرینسز دیکھیں, پورے پریزنٹیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کر لوں گا انشاءاللہ اگر ٹائم رہا. تو بیسک سرچ میں ہم صرف بیسک بیبلیوگرافیکل انفارمیشن یا بیسک کی ورڈز دے دیتے ہیں.
ایڈوانس سرچ میں پھر ہم اتنے زیادہ دے دیتے ہیں کہ ہم اسپیسیفک انفارمیشن تک آپ پہنچیں. یہاں پہ اگر میں ایک نعرہ لگاؤں اسی حال میں کہ جتنے بھی لائبریری پروفیشنلز ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں, تو آلموسٹ ہم یہاں پہ ہاف سے زیادہ ہاتھ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ نعرہ کہ وہ لائبریری پروفیشنلز جو کہ نیشنل لائبریری سے ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. تو کتنے بندہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ ایک ہی بندہ ہاتھ اٹھائے گا. آئی کین فرام جنرل ٹو اسپیسیفک, یا میں نے کیا کہ میں نے ایک ایڈوانس سرچ کی طرف میں آ گیا. میں نے کہا چلو یار اتنے میں تو 17 لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا, تھوڑا سا ایک اور انفارمیشن میں ایڈ کر دیتا ہوں. دوسرا ایک سر نے ہاتھ اٹھایا. اینڈ وی اپلائی آل دیز ٹیکنیکس ان اور آن لائن سرچنگ. جب ہم سرچنگ کرتے ہیں ایون ان ڈیجیٹل لائبریری وی آر یوزنگ دیز ڈیز. اوکے, سو انٹیگریشن ود ادر ڈیجیٹل لائبریریز. جب میرا آن لائن سسٹم آئے گا تو یہ ساری چیزیں پھر میرے لیے آسان. پرپز آف ڈیجیٹل لائبریری: expedite the systematic development of procedures to collect, store and organize information in digital form. یاد رکھیے گا کہ مین پرپز ڈیجیٹل لائبریری کے یہی ہے کہ اس میں ہم انفارمیشن کو کلیکٹ, اسٹور, آرگنائز کرتے ہیں. ان what format? ان ڈیجیٹل فارمیٹ. اس میں ہم اس کو کرتے ہیں promote efficient delivery of information economically to all users. اچھا, ایک بات تو یہ کہ جب ہم میرا یوزر ڈیجیٹل کی طرف آ رہا ہے تو میری بھی ڈیجیٹل لائبریری کی طرف جانا ہوگا. دس از مائی ریکوائرمنٹ. یہ ایک مجبوری سر ہماری بن گئی ہے کہ وی شوڈ کیپ ابریسٹ ود دا پیسج آف ٹائم. اب میری ضرورت کی جو کلائنٹ ہے, جو یوزر ہے, ان کی ٹیسٹ ڈیجیٹل میٹیریلز میں ہے تو ان کو میں ڈیجیٹل میٹیریلز ہی پرووائڈ کروں گا. ان کے لیے میں ڈیجیٹل لائبریری پہ جاؤں گا, میں آن لائن سرچ پہ جاؤں گا, جہاں کہیں سے مجھے ملے ان کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اینڈ دس از اکنامیکل ایز کمپیئر ٹو دا پرنٹڈ بکس. دس از ویری اکنامیکل وے. اوکے, انکریج cooperative efforts in research, resource, computing and communication networks. Strengthen communication and collaboration between and among educational institutions. Take leadership role in the generation and dissemination of knowledge. جب ہماری سسٹم آن لائن ہو جاتے ہیں, ہمارا کمیونیکیشن, ہماری لیزون, ہمارے نیٹورکنگ, ہماری ریسورس شیئرنگ, یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آسان بن جاتی ہے اور وہ ہم کر سکتے ہیں. سو کمپوننٹس آف ڈیجیٹل لائبریری. جب ہم ڈیجیٹل لائبریری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے کون سے کمپوننٹس ہونے چاہیے, ایسے کون سا انفراسٹرکچر ہمارے پاس, بیسک نیڈس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. دا کمپوننٹس آف ڈیجیٹل لائبریری اور انفراسٹرکچر. وٹ وڈ بی دا انفراسٹرکچر فار اے ڈیجیٹل لائبریری؟ وٹ ڈو یو تھنک سر؟ ڈیجیٹل لائبریری کے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کمپیوٹر ہوں گے, صحیح ہے سر, ہوں گے, صحیح ہے سر, نیٹورک, یہ انٹرنیٹ وغیرہ کی تو ہے ہی. رائٹ سر, رائٹ سر. بکس جی میڈم. ہاں, اسمارٹ فون وغیرہ یا ڈیوائسز وغیرہ. اچھا, ڈیجیٹل لائبریری کے لیے جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ کہ ہمارے پاس ریکس بھی ہو, ہمارے پاس الماریاں ہوں, دس اینڈ دیٹ. اگر میں پیورلی ایک ڈیجیٹل لائبریری بنانا چاہتا ہوں تو میں بغیر ان چیزوں کی بنا سکتا ہوں. بٹ دیر آر سم فنڈامنٹل تھنگس, وہ میرے پاس ہونی چاہیے. فار ایگزامپل میرے پاس کمپیوٹر کا ہونا ضروری ہے, لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کا. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی میرے پاس ہونی ضروری ہے. اگر میں کوئی بکس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہوں, اپنی ڈیجیٹل لائبریری کا حصہ بنانا چاہوں, وہ میرے ساتھ ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس ایک ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں دیٹ از کالڈ ہائیبرڈ لائبریری. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائیبرڈ لائبریری. ہائیبرڈ لائبریری وہ لائبریری ہے, آپ تھوڑا سا اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. ہائیبرڈ لائبریری ہمارے پاس وہ لائبریری ہوتی ہے جس لائبریری میں ہمارے پاس جو پرنٹڈ میٹیریلز ہیں ان پرنٹڈ میٹیریلز کے ڈیجیٹل بکس بھی ہمارے پاس ہوں. مطلب ہمارے پاس دونوں فارمیٹ میں بکس پڑے ہوں. وہ پرنٹڈ میں بھی ہمارے پاس ہے, وہ ڈیجیٹل لائبریری میں ہمارے پاس ہے. اگر اس قسم کی لائبریری میں ہم ڈیجیٹائزیشن کر رہے ہیں دین وی آر ان نیڈ آف اے اسکینر, کیونکہ میں اسی بکس کو اسکین بھی کروں گا نا, اس کو میں ڈیجیٹل فارمیٹ میں لے کے آتا ہوں, اپنی لائبریری کا حصہ بناتا ہوں, تو اس کو بھی ہم وہ دیکھ سکتے ہیں. اینی ہاؤ انفراسٹرکچر میں یہ چیزیں, ڈیجیٹل کلیکشن وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی لائبریری کا حصہ ہے اور اس کے لیے جو چیزیں درکار ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. سسٹمس فنکشنز مینس آپ کے سسٹم کی جو چیزیں ریکوائرڈ ہے,
آپ کو نیٹ ورکنگ کی ضرورت ہے وہ آپ کریں گے, آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے وہ آپ کریں گے, آپ کو پی سیز کی ضرورت ہے, آپ کی لیبس کی ضرورت ہے, یہ چیزیں آپ پرووائڈ کریں. ٹیلی کمیونیکیشن فیسلٹیز لائک انٹرنیٹ وغیرہ یہ, اینڈ ہیومن ریسورسز ٹرینڈ اسٹاف, یہ چیزیں آپ کے پاس ہوگی تو آپ ایک ڈیجیٹل لائبریری کو بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے یوزرس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سو دیز ور اے فیو components of digital library. It depends on the situation of a department. کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کس حد تک کا ہے, وہ کون کون سے سروسز دیتے ہیں, آپ اس میں کر. ادروائز اف یو ہیو اے لیپ ٹاپ اینڈ کنیکٹیوٹی اٹس اوکے, آپ کر سکتے ہیں. اوکے جی, وی ہیو اے تھرڈ پارٹ.